نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم قال الله تبارك وتعالى في شان الحبيب ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد نور الانوار وسر الاسرار وسيد الابرار صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. یا الہی سر پہ میرے رکھ صدا فیض نبی حضرت فیض اویسی باصفا کے واسطے. عزیزان محترم، انسان جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کا ہر عضو کام کر رہا ہوتا ہے سوائے پھیپھڑے کے. اس کا جسم جب اپنے اعضاء کے اعتبار سے مکمل ہو جاتا ہے، مگر کچھ اعضاء ایسے ہوتے ہیں جو ملے جلے ہوئے ہوتے ہیں. جیسے ہی وہ کسی دائی کے ہاتھ میں یا کسی قابلہ کے ہاتھ میں یا کسی ڈاکٹر کے ہاتھ میں آتا ہے، اس وقت اس کی تمام ہڈیاں بالکل نرم ہوتی ہیں اور اس کا گوشت کافی نرم و ملائم ہوتا ہے. تو وہ اعضاء کو درست کرتے ہیں، ڈاکٹر قابلہ جو بھی ہے وہ اعضاء کو درست کرتے ہیں تاکہ ہر عضو اس کا اپنے مقام پر آ جائے. پھر اس کے قبے کو یعنی اس کے گلے کے حلق کے نیچے جو قبا ہوتا ہے اس کو اٹھایا جاتا ہے، اور اٹھانے کے ساتھ ہی اس کو بچے کو ایک چھینک آتی ہے، اور جیسے ہی چھینک آتی ہے تو پھیپھڑے اپنا کام کرنے لگ جاتے ہیں. اس کے بعد جسم کو نہلا کر مالش کی جاتی ہے تاکہ اس کے جسم میں سختی پیدا ہو سکے، کیونکہ انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے تاکہ وہ لوگوں کی محبتوں کا محور بن سکے. اور ان کے اس عمل سے اس بچے کے دل میں محبت جگائی جاتی ہے، محبت کی شمع جلائی جاتی ہے اور اس کو محبت سکھائی جاتی ہے، تاکہ جس طریقے سے اس کی محبت لوگوں کے دل میں پیدا ہوئی ہے اسی طریقے سے اپنے دل میں بھی لوگوں کی محبت پیدا کرے وہ. اب جیسے مثال کے طور پر انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے، لیکن پھر بھی ماموں ہوتے ہیں، چاچا ہوتے ہیں، خالہ ہوتی ہیں، پھوپھی ہوتی ہیں، اس کے علاوہ ماں باپ بہن بھائی سب اسے محبت کرتے ہیں، کیونکہ انسان کو اسی لیے کمزور پیدا کیا گیا ہے تاکہ خود بخود ایک محبت کا جذبہ پیدا ہو. اسی لیے کہتے ہیں کہ جب میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کی رنجشوں میں کھو جاتے ہیں یا رنجشیں آپس میں ہو جاتی ہے، لیکن جب جیسے ہی بچے کی ولادت ہوتی ہے تو بچہ جو ہوتا ہے وہ ایک برج کا کام کرتا ہے، ایک پل کا کام کرتا ہے آپس میں دونوں کو جوڑنے کا، دوسروں کا درد محسوس کر سکے، ورنہ انسان کہلانے کا حق نہیں. جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کو ناف کے ذریعے یعنی ایک ہی راستے سے غذا میسر آتی ہے. پھر جیسے ہی وہ تولد ہوتا ہے، جیسے ہی پیدا ہوتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ ماں کے سینے میں دودھ اتارتا ہے، جہاں اسے 2 راستوں سے دودھ حاصل ہوتا ہے. جب وہ دنیا میں آتا ہے تو 4 سمت کے راستے اس کے لیے کشادہ کر دی جاتے ہیں، یعنی مشرق، مغرب، شمال اور جنوب. کہ جہاں سے چاہے وہ رزق حاصل کرے. اگر یہی انسان اپنے رب کی اطاعت، اس کی رضا کو حاصل کرتے ہوئے اپنی زندگی بسر کرے تو پھر اس کے لیے 8 دروازے وہ بھی جنت کے کھول دیے جاتے ہیں، یعنی 1 کے بعد 2، 2 کے بعد 4 اور 4 کے بعد 8. کائنات کی تخلیق کرنے اس کائنات میں 4 قسم کے انسان پیدا فرمائے. حضرت آدم علیہ نبی کے نام علیہ الصلوۃ والسلام جو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے، حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا جو حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ نبی کے نام علیہ الصلوۃ والسلام جو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے، اور چوتھا حضرت انسان جو ماں باپ کے توسل سے پیدا ہوئے یعنی ہم. اللہ رب العزت نے انسان کو مٹی کا ایک کھلونا بنایا، اس کو نہ صرف مسجود ملائکہ بنایا بلکہ اس کی حفاظت کے لیے کئی ملائکہ مقرر فرمائے جو ہر وقت اس کے ساتھ ہوتے ہیں. اس کے ہر کام میں ان کی مدد شامل حال رہتی ہے. جس طرح وہ سوچتا ہے اس کے اعضاء حرکت میں آ جاتے ہیں. یہ سب اللہ تعالیٰ کے معصوم فرشتے ہی تو ہیں جو اس کی مدد کر رہے ہیں. 7 فرشتے تو ایسے ہیں جو اس کے گرد طواف کرتے رہتے ہیں تاکہ اسے کوئی نقصان نہ پہنچائے. اسی طرح 10 فرشتے اس کی آنکھ کے لیے مخصوص ہیں جو آنکھوں اور اس کی پلکوں کے نظام کو سنبھالے ہوئے ہیں. دیکھیں جب کوئی سخت چیز آنکھ کے قریب آتی ہے تو کبھی اوپر کبھی نیچے کبھی دائیں کبھی بائیں کی جانب مڑ جاتی ہے.
تو بس یہ سمجھ لیجئے کہ کوئی طاقت ایسی ہے جو کسی سخت چیز کو آنے سے روک رہی ہے۔ اسی طرح جب ہم رات کو بے خبر سوئے ہوئے ہوتے ہیں تو منہ، کان، ناک کی حفاظت بھی انہی کے ذمہ ہے، وہ اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ المختصر یہ کہ انسان کو کوئی صدمہ نہ پہنچے۔ جزا کے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، ہر ایک مومن پر 160 فرشتے یعنی موکل ہیں جو ایذا کی مدافعت کرتے ہیں۔ ازا جملہ 7 فرشتے آنکھوں کے موکل ہیں کہ دفاع ایذا کرتے ہیں، جس طرح شہد سے گرمی میں مکھیاں دور ہو جائیں، اور شمار ان کا 160 ہے۔ انسان کے ہر عضو، ہر جوڑ، ہر رگ، ہر ورید، ہر اس حصے پر ملائکہ نگہبان ہے۔ ظاہری تو انسان چلتا پھرتا، کھاتا پیتا، سوتا جاگتا، اٹھتا بیٹھتا، جھکتا اور اکڑتا نظر آتا ہے، مگر باطنی طور پر حق تعالی نے ان معصوم مخلوق کو حضرت انسان کے شرف و مقام کی خاطر اس کا ذمہ دیا ہے کہ ہر آن انسان کی حفاظت و نگہبانی میں مشغول رہے۔ المختصر یہ کہ پہلا فرشتہ غذا کو گوشت اور ہڈیوں کی طرف جذب کرتا ہے، کیونکہ غذا بنفس نفیس خود متحرک نہیں ہے۔ دوسرا فرشتہ اس کو وہاں پر روک رکھتا ہے، تیسرا اس کو خون اور گوشت کی صورت بناتا ہے، چوتھا فرشتہ اس کو فضلہ جو جسم کے مخصوص حصے سے باہر نکالتا ہے، پانچواں فرشتہ ہر چیز کو الگ الگ کرتا ہے تاکہ خون کا بہاؤ کم رہے، چھٹا فرشتہ ہڈیوں کے مطابق اس کا مغز بناتا ہے اور گوشت میں پہنچاتا ہے، ساتواں فرشتہ ہر چیز کی نگہبانی کرتا ہے تاکہ ہر غذا اپنے مقام کو پہنچے، کسی میں کوئی خلل نہ ہو اور اس میں بگاڑ پیدا نہ ہو، کیونکہ کسی عضو کو اس کی خاص مقدار سے زائد یا کم نہ ملے، ورنہ صورتحال بگڑ سکتی ہے۔ جسم کا پروان چڑھنا، اس کے اپنے مقام پر قائم اور تندرست و توانا رہنا اسی موکلات کے کام ہے جو انسان کے جسم میں وہ انجام دیتے ہیں۔ عزیزان محترم، کتنے افسوس کی بات ہے کہ انسان پر کے ملائکہ کا یہ حال ہے کہ وہ اس کے بدن کی اصلاح میں مشغول ہیں اور انسان بالکل ہی اس سے بے خبر ہے۔ جو خود کو بہت ہی ہوشیار، چالاک اور متکبر سمجھتا ہے، اسی لیے یہی ایک حدیث کافی ہے، وہ کچھ بھی نہیں، بس مٹی کا ایک پتلا ہے۔ اصل کام تو ان ملائکہ کا ہے جو اس کو سہارا دیے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں نا کہ وہی ہیں ہم جنہیں سجدہ کیا فرشتوں نے، کبھی تو ہم کو ہمارا مقام یاد آئے۔ چونکہ انسان کی انسانیت اس خوشبو کی مانند ہے جو سندل لکڑی میں پائی جاتی ہے۔ جب تک سندل کی لکڑی میں خوشبو ہے، اس کی قدر و منزلت ہے، وہ نہایت ہی قیمتی اور نایاب کہلاتی ہے۔ جب اس کی خوشبو ختم ہو جاتی ہے تو وہ بیکار ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح انسان ہے کہ جب تک اپنے خالق کو، مالک کو پہچان کر اس کی بندگی میں مصروف رہتا ہے اور انسانیت کے ساتھ الفت و محبت کے ساتھ پیش آتا ہے، اس کے دل میں انسانیت کی انسیت ہوتی ہے، تب تک وہ خوشبو سندل لکڑی کی مانند رہتا ہے، اور جب یہ صفت ختم ہو جاتی ہے تو یہی انسان بے وقعت و بے قیمت ہو جاتا ہے۔ حضرت انسان اپنی جسمانیت میں ایک عجیب شہر ہے جس میں مختلف مزدور، پیشہ ور اور مشینری کام کرتی ہے۔ مثلا معدہ ایک باورچی ہے جو کھانا پکاتا ہے، جگر ایک عطار ہے جو غذا سے حاصل عرق اور جوہر تیار کرتا ہے، پتا ایک حکیم ہے جو تیزاب ملا رہا ہے، انتریاں، جلد، گردے اور پھیپھڑے جارو کش ہیں جو پورے جسم کی گندگی کو صاف کرتے ہیں اور گندے مواد کو فضلے، پسینے اور پیشاب اور ریح یعنی ہوا کی صورت میں جسم سے باہر نکالتے ہیں۔ جسم ایک ایسا کاریگر ہے جو چیزوں کو آنن فانن تبدیل کر دیتا ہے، خوراک کو خون اور خون کو گوشت میں تبدیل کر دیتا ہے، ایک بھٹا پکانے والا ہے جو ہڈیوں کی اینٹیں پکاتا ہے، ایک جولاہا بھی ہے جو اعصاب اور چھلیاں بن رہا ہے، ایک درزی ہے جو جسم کے لباس کے چاقوں یعنی زخموں کو سی رہا ہے، ایک رنگ ساز ہے جو دانتوں، ہڈیوں اور بالوں پر عمر کے مطابق رنگ چڑھا رہا ہے، ایک کسان ہے جو بالوں اور جسم کی پیداوار بڑھا رہا ہے، ایک بڑھئی، ایک لوہار، ایک سونار، ایک موچی اور نہ جانے کیا کیا کیسے کیسے کاریگر اللہ رب العزت نے حضرت انسان کے اندر مقرر فرمائے ہیں جو انسان کے جسم کی
کی عمارت کو جوڑتے ہیں، اس کی سخت ہڈیوں کے مقام پر چمڑے اور گوشت کے گدیلے سیتے رہتے ہیں، اور اس کے خط و خال کو زیورات اور حسن و جمال سے آراستہ اور پیراستہ کرتے ہیں۔ اسی طرح قدرت نے اس انسان کو عالم صغیر ہے، جو انسان عالم صغیر ہے اسے عالم کبیر سے بھی مشابہ فرمایا ہے، اور ایسی سرفرازی عطا فرمائی کہ وہ پہلی سانس سے آخری سانس تک بھی شکر ادا کرے تو اپنے خالق کے کائنات، مالک کے کائنات کے ایک نعمت کا بھی حق ادا نہیں کر سکتا۔ اسی طرح انسان جسم کے کئی عجائب انسان کے اندر موجود ہوتے ہیں، جس کو پڑھ کر یا سمجھ کر بے ساختہ یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ انسان ہی ہے جو قدرت کا ایک انوکھا، عجیب اور بہت ہی اعلیٰ، نرالا، قیمتی اور نایاب شاہکار ہے۔ اے انسان، اللہ کی شان تجھ میں بسی ہے، ایک بہت بڑی دنیا، بہت بڑی دنیا اللہ رب العزت نے تیرے اندر بسائی ہے کہ انسان اللہ کی شان تجھ میں بسا ایک جہان، پھر بھی تو اپنے رب کا اس قدر نافرمان کہ تو ہی ہے وہ انسان جس کو اللہ تبارک و تعالی نے خوب فضیلت بخشی، تجھ میں اپنی ہر نشانی، ہر رنگ، ہر خوشبو، ہر قدرت رکھی جو اس نے لفظ کن سے تخلیق فرمائی۔ زمین گوشت اور پوست انسانی ہے، پہاڑ ہڈیاں ہیں، معاون جگر، دل، پتا اور گردہ ہے، سورج اور چاند دماغ ہے، ستارے حواس قوا مختلفہ عقل ہے، قوت متخیلہ اور حافظہ وغیرہ ہے، سمندر پیٹ اور دریا، جبکہ نہریں اس کی رگیں اور شریانیں ہیں، جنگل اس کے بال اور میدان پیشانی اور پیٹھ ہے، ہوا سانس ہے، صبح کی روشنی اس کی خوشی مسکراہٹ ہے، رات کی تاریکی اس کا غم و اندوا ہے، بارش اس کے آنسو اور رونا ہے، موت اس کی نیند اور جہالت ہے، زندگی اس کی بیداری اور علم ہے، موسم بہار اس کا بچپن ہے، گرمی اس کی جوانی ہے، سرد و خزاں اس کا بڑھاپا ہے، رعد و برق یعنی بجلی کا چمکنا جو بارش میں ہوتا ہے اس کا غصہ ہے، بلکہ حضرت انسان جملہ حیوانات اور جملہ چرند پرند بھی اللہ رب العزت نے اس کے اندر جمع فرمایا، جیسے انسان کی بہادری اور اس کی ہمت شیر کے مانند، بزدلی خرگوش کی طرح، مکر و فریب لومڑی کی طرح، سادہ لوہی بھیر کی مانند، انسان کی طبیعت کی تیز رفتاری و چالاکی ہرن کی مانند، اس کی سستی و کاہلی کچھوے کے مانند، اس کی اطاعت گورے کے مانند، اس کی سرکشی چیتے کی مانند، اس کا گانا بلبل کی مانند، اس کی بے سوری آواز گدھے کے مانند، انسان کی نفع رسانی مرغی کی مانند، اس کی زر رسانی چوہے کی مانند، اس کی وفاداری کتے کی مانند، اس کی تکلیف دینا سانپ اور بچھو کی مانند، انسان کی زیب و زینت خوبصورتی مور کی مانند، اس کی خود فراموشی الو کی مانند، الغرض تمام چرند پرند کی جملہ صفات انسان میں موجود ہے، بلکہ یہی انسان نیک اعمال اور اوصاف حمیدہ کی صورت میں فرشتوں سے بڑھ کر اور بد اعمالیوں اور برے اخلاق کے باعث شیطان سے بدتر ہو جاتا ہے۔ در حقیقت اللہ تبارک و تعالی نے اس انسان میں ایک جہان آباد کر دیا، انسان کی ولادت طلوع قمر کی مانند، اسی طرح اللہ رب العزت نے چاند کی منزلیں بھی مقرر کی جو بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا ہے، انسان بھی کئی منازل طے کرتے ہوئے بڑھتا ہے، بالآخر گھٹنا شروع ہو جاتا ہے، انسان کی موت غروب قمر کی مانند، انسان کا جسم زمین کی شکل، اس کی ہڈیاں پہاڑ کی مثل، ہڈیوں کے مغز مدفون خزانوں کے مانند، اس کی رگیں نہروں کے مانند، بال جنگل کے مانند، انسان کا چہرہ مشرق، اس کی پشت مغرب، اس کا دائیں جنوب اور بائیں شمال کی مانند، انسان کی سانس ہوا کے مانند، انسان کا غصہ بادل کے مانند، غصے میں بولنا رعد و کرب کے مانند، اور اس کا پسینہ اور رونا بارش کے مانند۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، بہت ہی برکتوں والا ہے اللہ رب العزت کی ذات پاک، اللہ بہت ہی برکتوں والا ہے، بے شک کہ وہی اللہ ہے جو سب سے زیادہ حسین مخلوق کو پیدا فرمانے والا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے سورج کو روشنی بخشی تو چاند کو نور عطا فرمایا، اسی خالق کے کائنات نے انسان کے چہرے کو روشنی، آنکھوں کو نور عطا فرمایا، رات کو تاریکی بخشی اسی طریقے سے جیسے بالوں کو سیاہی عطا فرمائی، اسی پروردگار نے ہوا کو
لطافت، پہاڑوں کو کثافت بخشی، اسی طرح ہڈیوں کو کثافت اور روح کو لطافت بخشی، پانی کو رقت، نرمی اور پتلا پن، اسی طرح مالک و مولا نے دماغ کو رقت عطا فرمایا۔ اسی طرح خالق کائنات نے فرشتوں کو نور اور حوروں کو روشنی عطا فرمائی، مغروروں کو ظلمت اور جنوں کو لطافت عطا فرمائی اور چوپایوں کو کثافت بخشی۔ پھر یہ تمام تر صفات انسان کے اندر یکجا فرمائی اور خود اپنی شان کو بیان کر کے فرمایا فتبارک اللہ احسن الخالقین، بس بہت ہی برکتوں والا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی جو سب سے زیادہ حسین مخلوق کو پیدا کرنے والا ہے۔ الغرض اللہ تبارک تعالی نے حضرت انسان میں وہ سب چیزیں، وہ تمام اوصاف جمع فرما دی جو متفرق طور پر تمام مخلوق اور تمام اشیاء میں پائی جاتی ہے۔ مثلا اللہ تبارک تعالی نے آسمان کو بلندی دی تو انسان کو قد و قامت عطا فرمایا۔ آسمان کو اگر چاند، سورج اور ستارے عطا فرمائے تو حضرت انسان کو روشن پیشانی، چہرے اور نور اور دانت ستاروں کی مانند عطا فرمائے۔ اگر آسمان کو کرک عطا فرمایا تو انسان کو چھینک عطا فرمائی۔ خالق کے کائنات نے زمین کو قرار عطا فرمایا تو انسان کو سکون اور وقار عطا فرمایا۔ انسان کے سر میں جوئیں پیدا کی تو اس نے اس دنیا میں حیوانات بھی تخلیق فرمائے۔ زمین میں سرسبز کھیتیاں اگائی تو انسان کو اولاد بخشی۔ اس مالک ارض و سما نے نجوم و ستارے پیدا فرمائے تو اس نے انسان کو علم کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ اس نے جہان میں 4 قسم کے ذائقے پیدا فرمائے، میٹھا، کڑوا، نمکین اور کھٹا، تو انسان بھی 4 قسم کی رطوبتیں جمع کر دی انسان کے اندر۔ منہ میں میٹھا ذائقہ، ناک میں کھٹا ذائقہ، کانوں کی رطوبت کا ذائقہ کڑوا اور آنسو کو نمکین پانی عطا فرمایا۔ اگر آسمانوں میں جنت رکھی تو انسان کو دل عطا فرمایا جو جنت سے بھی زیادہ خوبصورت مزین ہے اور معروف، اور کہہ سکتے ہیں اس کو کہ جیسے اللہ رب العزت نے ہمیں معرفت اور محبت کا حقیقی مسکن عطا کیا۔ وہ کیا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی یاد جو ہے وہ سب سے اعلیٰ معرفت اللہ تعالیٰ کی پہچان ہے۔ جو معرفت اور محبت کا حقیقی مسکن ہے وہ کیا ہے؟ دل ہے۔ جس طرح جنت میں ہر طرف حسین و جمیل نظارے ہیں تو دل بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر سے وہ نظاروں سے لطف اندوز ہوتا ہے جس کا ذکر ہی ناممکن۔ ہم جتنا بھی چاہیں اس کا شکر ادا کریں، جتنا بھی چاہیں اس کا ذکر کریں، مگر ناممکن ہم اس کا شکر اور ذکر ادا کر ہی نہیں سکتے۔ نہ ذکر کر سکتے ہیں نہ اس کا شکر ادا کر سکتے ہیں۔ جنت کا خازن اگر رضوان ہے، یعنی جنت کے جو مالک کا نام ہے، جو جنت کے جس کے ہاتھ میں جنت ہے، یوں کہہ لیجیے، تو جس کا نام رضوان ہے، تو دل کا خالق وہ رحمان ہے۔ جنت کے 7 طبقات ہیں، انسان کے 7 اعضاء خاص ہیں جسے انسان کو بہت ہی فوائد حاصل ہوتے ہیں اور بہت ہی معاملات جسم کے ہوتے ہیں جو ان تمام 7 اعضاء سے منسلک ہوتے ہیں، جیسے سر کے اوپر اور دونوں آنکھوں کے درمیان، یہ سمجھ لیجیے تیسرا جو دل ہے، گردن ہے، ناف ہے اور انسان کے جنسی اعضاء، یہ 7 انسان کے جو ہے وہ اعضاء لطیفہ کہلاتے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت انسان کو عالم صغیر کہا گیا کیونکہ یہ کھاتا پیتا اور بڑھتا بھی ہے۔ اس لحاظ سے نبات سے مشابہ ہے، اس میں حص و حرکت نمایاں نظر آتی ہے۔ حیوان سے مشابہ ہے، اس لحاظ سے ہر اشیاء کے حقائق کو بھی جانتا ہے۔ فرشتوں سے بھی مشابہت رکھتا ہے، گویا سارے عالم کا مجموعہ ہے۔ جب یہ تینوں میں سے کسی ایک کی مشابہت اختیار کر لیتا ہے، اس کے جانب جھک جاتا ہے، اگر صرف کھانے پینے کی جانب راغب ہو جاتا ہے، دنیا کے کاموں میں لگا رہتا ہے، اور اگر حیوانیت کی طرف جھک جاتا ہے، درندوں کی طرح اسے غصہ آنے لگتا ہے، گائے بھینسوں کی طرح کھانے پینے میں لگا رہتا ہے، یا بندر کی طرح شرارتوں پہ آمادہ رہتا ہے، یا اونٹ کی طرح دل میں بغض و کینہ رکھتا ہے، یا شیر کی طرح تکبر کرتا ہے، یا پھر لومڑی کی طرح مکار بن جاتا ہے، اگر بے شرمی بے حیائی پر اتر آئے تو وہ دیوس اور خنزیر سے بھی 2 قدم آگے نکل جاتا ہے، اگر ساری برائیوں کا مجموعہ بن کر وہ
شیطان سراپا بن جاتا ہے، علمان بلحفیظ۔ اور اسی طرح اگر یہ انسان اپنی ہمت و جہد و ملکیت، جو فرشتوں کا جو جہان ہے عالم ملکوت، ملکیت یعنی فرشتوں کی طرف صرف اپنا سفر کرنے لگ جائے تو وہ فرشتوں سے بھی آگے نکل جاتا ہے، اسی وقت وہ عالم بالا کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، عالم اسفل کی طرف دیکھتا بھی نہیں۔ اب مختلف مناظر آپ ذرا غور فرما لیجئے کہ انسان کے وجود میں مختلف مناظر نظر آتے ہیں، جیسے 4 ارکان ہیں، آگ، ہوا، مٹی، پانی، 4 طبیعتیں ہیں، خشکی، رطوبت، حرارت اور برودت، 4 اخلاط ہیں، بلغم، صفرا، خون اور سودا۔ اسی طریقے سے 9 طبقات ہیں، سر، منہ، گردن، سینہ، پیٹھ، کمر، رانڈ، پنڈلی، پاؤں، اور پاؤں میں مختلف قسم کی ہڈیاں یعنی مختلف قسم کے ستون کی مانند اور پٹھے رسیوں کی مانند ہیں۔ 8 خزانے جو تھیلیوں میں موجود ہیں، یعنی حرام مغز، پھیپھڑے، دل، جگر، معدہ، انتڑیاں اور گردے۔ انسانی جسم میں شارع عام یعنی سڑکیں بنی ہوئی ہیں، یعنی عام راستے جو وہ رگیں ہیں۔ اس کے جسم میں جو رگیں نہیں دھڑکتی ان کو، جو نہیں دھڑکتی ان کو ورید کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ورید کہا جاتا ہے، جن کی تعداد انسانی جسم میں 390 ہیں۔ یہ سب نہریں ہیں۔ انسانی جسم میں آنکھیں، کان، ناک، پستان، منہ اور شرمگاہیں یہ سب دروازوں کی مانند ہے۔ انسان کے جسم کے جس حصے کو مومن کہا گیا ہے وہ ہے دل، اسی طرح جسم کے ایک حصے کو مسلمان کہا گیا ہے وہ ہے زبان، جس سے وہ اسلام کی حقانیت کا اظہار کرتا ہے۔ مگر افسوس آپ دیکھتے ہیں کہ اکثر ہمارے نوجوان، بچیاں، بچے، یہاں تک کہ ہمارے بوڑھے خواتین و حضرات منہ سے گالیاں نکالتے ہیں، الٹے سیدھے الفاظ کہتے ہیں، بے شرمی بے حیائی والی باتیں کرتے ہیں، جبکہ اس زبان کو مسلمان کہا گیا ہے۔ کیا خدا نہ خواستہ کوئی شخص گندے پانی میں یا گندی جگہوں پر کیا ایسے الفاظ استعمال کر سکتا ہے جو قرآنی آیت میں ہو یا احادیث میں ہو؟ نہیں۔ تو کتنے افسوس کی بات ہے کہ جس زبان سے وہ کلمہ پڑھتا ہے، جس زبان سے وہ نماز کے رکن ادا کرتا ہے، جس زبان سے وہ اللہ رب العزت کی شان بیان کرتا ہے، اسی زبان سے وہ گالیاں دیتا ہے۔ اسی زبان کو مسلمان کہا گیا جو اسلام کی حقانیت کا اظہار کرتا ہے، مگر ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں سے محفوظ فرمائے۔ اسی طرح ایک حصے کو کافر کہا گیا، وہ انسان کا نفس امارہ ہے۔ اسی طرح اس جسم کے ایک حصے کو مسافر کہا گیا، وہ اس کے پیکر ہے، یعنی جو اس کا سایہ ہے، جو ہمیشہ اس کے ساتھ ہی رہتا ہے۔ اسی طرح انسان کے جسم کے 3 بادشاہ اور 3 وزیر ہیں۔ انسانی جسم کے 3 بادشاہ اور 3 وزیر کون ہیں؟ بادشاہ اول روح، جس کا وزیر عقل ہے۔ روح عبادت ہے، ریاضت ہے، اور ریاضت شریعت مطہرہ کے مطابق عبادت خداوند میں محنت و مشقت کرنا، جس سے اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا اور روح کو سکون میسر آئے۔ عقل سے مراد اللہ تعالیٰ کی پہچان اور اس کی قدر کے یقین ذرا بھی متزلزل نہ ہونے پائے، جو عقل کا ہی کام ہے۔ بندے کو یقین ہونا چاہیے کہ مجھے اب اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے، جو میرے ظاہر و باطن کے ہر عمل سے خوب واقف ہے۔ اس خیال سے اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کی کوشش میں لگا رہے۔ اب دوسرا بادشاہ جو ہے وہ ہے دل، جس کا وزیر جو ہے وہ ہے زبان۔ دل لطیفہ روحانی ہے، ٹھیک ہے نا، لطیفہ روحانی، اور یہ لطیفہ ربانی بھی سے کہا جاتا ہے۔ انسان کی ساری حقیقت اس کے دل میں ہے۔ جس نے دل کو پہچانا اس نے خدا کو پہچانا، اس نے خدا کو پایا۔ جو دل کی دنیا تک پہنچا وہی خدا رسیدہ بندہ کہلاتا ہے۔ انسان کا دل ہی ذات لازوال کا آشیانہ ہے۔ جو انسان سلوک کی راہ میں چلتا ہے، سلوک کی راہ کی منازل طے کرتا ہے، تو وہ فنا فی المرشد ہو کر فنا فی الرسول اور فنا فی اللہ اور پھر باقی باللہ کی منزل پر فائز ہو جاتا ہے۔ اور یہ راستہ زبان سے ہو کر جاتا ہے، کیونکہ ذکر زبان سے اور اثر دل پر ہوتا ہے۔ لفظ زبان سے ادا ہوتے ہیں مگر کیفیت دل میں ظاہر ہوتی ہے۔ بندے کو چاہیے کہ اپنے قول و فعل کو یکساں رکھے اور اپنے خالق حقیقی کی تعریف میں مشغول رہے، تاکہ حقیقی سکون سے مستفیض و مستفید ہوتا رہے۔ بے شک کہ دلوں کا اطمینان اللہ تبارک تعالیٰ کے ذکر میں بھی ہے، ذکر میں ہی ہے۔ بادشاہ سوم نفس ہے، جس کا وزیر شیطان ہے۔ تیسرا بادشاہ نفس ہے
اور اس کا وزیر کون ہے؟ شیطان. شیطان لعین. یہ شیطان اپنے بادشاہ نفس کو مشورہ دے کر کہتا ہے کہ یہی دنیا ہے، جو چاہے کر، ہر طرح کی آزادی اور بے لگام رہے. جیسا کہ بادشاہ بابر نے کہا تھا، بابر با عیش و کوش کے جہان دیگر نیست، کہ بابر جتنا چاہے اس جہاں میں عیش کر لے، کیونکہ دوسری دنیا ہے ہی نہیں. اس لیے بندے کو چاہیے کہ وہ بزرگوں کی صحبت اختیار کرے، اپنے نفس کی بہتر تربیت کرے، ہمیشہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ذکر و فکر میں مصروف رہے، اور نفس و شیطان کے حملے سے حفاظت کے لیے کسی کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اس کی اطاعت میں زندگی بسر کرے. عزیزان محترم، حضرت انسان نے اپنے اندر ایک عالم صغیر کا درجہ حاصل کیا. اگر یہ انسان اپنے وجود ہی میں غور و فکر کرے اور اسے اپنے خالق حقیقی کی معرفت اور پہچان حاصل ہو جائے تو یہ سمجھ لو کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ اس کو وہ شان عطا فرماتا ہے کہ زمین پر بیٹھتے ہی اور زمین پر بیٹھے بیٹھے وہ لوح محفوظ کا مطالعہ کر سکتا ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، فی انفسکم افلا تبصرون، اے انسان تم اپنے وجود میں ہی غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ گویا اللہ تبارک و تعالی نے انسان ہی میں ساری کائنات کو جمع کر کے اسے عالم صغیر کا درجہ عطا فرمایا. اب اس کے باوجود جو مخلوق اس قدر اس ذات بابرکت کی معرفت کے سامان کا حامل ہونے کے باوجود اللہ رب العزت کی وحدانیت اور اس کی معرفت اور اس کی پہچان سے محروم رہے تو اس کی رحمت و رضا حاصل نہ کر سکے تو اس سے بڑا چشم کور، اندھا، بدبخت اور گمراہ کون ہے؟ سائنس جو کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ادنا سی کنیز ہے، جو آج تک صرف انسان ہی پر مکمل دسترس حاصل نہیں کر پائی اور سر کھجاتی ہوئی نظر آتی ہے، جب سائنس اور کیوں، کیا، کیسے پر رک جاتی ہے تو یہ جواب آتا ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر. فرشتے سے بڑھ کر ہے انسان بننا، فرشتے سے بڑھ کر ہے انسان بننا، اس میں لگتی ہے محنت زیادہ. خود انسانی جسم کے اندر کئی ثبوت و شواہد اس قدر جمع ہے کہ اتنی تو کئی جلدیں لکھی جا سکتی ہیں، مگر کوئی بھی انسان کے انسائکلوپیڈیا کو مکمل نہیں لکھ سکتا. اگر اسے چند لمحے بھی غور و فکر کے استعمال کر لے تو اسے یقین دلانے کے لیے کافی ہے کہ جسمانی نظام اللہ ہی کی حفاظت میں ہے اور وہی اسے قائم، دائم اور جب تک چاہے آباد رکھے ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں خود کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی زیادہ سے زیادہ اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زندگی بخش دے شان کی، موت دے ایمان کی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.